ایک کہ پاکستان کا وجود اور امت مسلمہ کا وجود مرہون منت ہے آقا دو جہان کی نظر کرم سے، اور جناب نبی پاک کے صدقے اسلام بھی قائم ہے، پاکستان بھی قائم ہے اور تکلیف۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو آج مسلمانوں پہ ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے کوئی اس پہ بات نہیں کرتا۔ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کی بات کی طاقت نہیں ہے، وہ بات نہیں کرتے جن کی بات کی طاقت، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے عقائد پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے عقائد کمزور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ایک متنازع کتاب کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے، میں سمجھتا ہوں اپنا دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک فیصلہ دیا ہے، تو ہم آستانہ کرموالا شریف کے پلیٹ فارم سے ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ عقیدہ ختم نبوت ہی اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کی معراج بھی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت میں کوئی کمی کوتاہی ہے جس کے دل میں بھی، تو وہ اپنے ایمان پہ غور کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کی بارگاہ پہ معافی مانگ کے کلمہ دوبارہ پڑھے۔ لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ آیا ہے متنازع، اس پہ وہ ضرور نظر ثانی کرے۔ انہوں نے علماء کرام سے رائے لے لی ہے، کوئی چیز وہ آزادی رائے نہیں ہو سکتی جو ناموس رسالت کو یا آقا دو جہان کی شان میں کوئی کمی واقع کرے، وہ چیز آزادی رائے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آزادی رائے میں اور ختم نبوت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ محبت سے چلتی ہیں، ان میں فساد کا نظام نہیں ہوتا، اور جو لوگ بھی کسی اللہ کے عمل ولی کی جگہ عمدن سوچ سمجھ کے یا غلطی سے فساد پھیلاتے ہیں یا فساد کی طرف جاتے ہیں، ان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی فسادی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کو پسند نہیں کرتا، اور خود فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ آئے ہیں، ابھی جو شہریار بخاری کہہ رہے تھے، یہ میرے والد گرامی سید عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود یہ فرمایا سرکار نے کہ حضرت صاحب کی اولاد بن کے صاحبزادے بنو گے تو خراب ہو جائے گا، تو حضرت صاحب کے خادم سن کے بولے کہ خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑے غور کرے گا۔ الحمدللہ یہ خود مجھے فرمایا اور میں نے پھر آگے بتائی یہ بات۔ تو میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا لیتا ہوں تو آپ اس پہ بات سمجھ رہے ہو، لیکن آپ بنیادی طور پہ جب کسی بھی اللہ کے بندے کی درگاہ پہ جائیں تو دنیا کے حقوق کے لیے نہ جائیں، دین کے لیے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت یہ شیر محمد شاہ پوری کا اور حضور گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا، جن کے عرس میں آج ہم ہیں۔ سرکار جس وقت میاں صاحب کے پاس گئے اور میاں صاحب راضی ہوئے ان سے، تو حضرت میاں صاحب نے حضرت صاحب کو کہا کہ شاہ جی دین چاہیے کہ دنیا چاہیے؟ آپ نے عرض کیا حضور دین چاہیے۔ یہ 3 دفعہ تکرار ہوئی، 3 دفعہ حضرت صاحب سے پوچھا کہ دین چاہیے یا دنیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا حضور دین چاہیے۔ تو تیسری بار میاں صاحب ارشاد فرمانے لگے کہ شاہ جی دین اللہ نے محمد دیتا تو دنیا مگر نہ کرایا۔ تو میں اسی خدمت کو پورا کرتے ہوئے جب آپ حضرت صاحب کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں تو اپنی نظر، اپنی توجہ ان کے وسیلے کے ساتھ اس پہ رکھیں کہ نبی کریم کی ذات آپ پہ راضی ہو، آپ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے خادم ہوں، آپ کا عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ اور جس طرح مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ طریقت کیا ہوتی ہے، تو سرکار نے جواب دیا ہما ادب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ادب کیا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کعبہ شریف میں
آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جائیں. 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا. مگر خدا نخواستہ اگر آپ کی آواز بلند ہو جائے حرم کعبہ میں تو آپ کے اعمال ضبط نہیں ہوگا. اچھا فعل نہیں ہے مگر آپ بے ادبی کی طرف نہیں جاتے. مگر اگر حرم نبوی میں، مسجد نبوی شریف میں، حضور کے قرب میں، روضہ پاک کے قرب میں خدا نخواستہ آواز ذرا بھر بھی بلند ہو جائے تو تمام عمر کے اعمال ثبت ہو جائے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، پیران اعظام جو صحیح راہ پہ ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. مگر آپ یقین کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام عاشق رسول کا ہے، یہاں سے نہیں، جو یہاں سے عاشق رسول کہتا ہوں، یہاں سے جو عاشق رسول کا ہے وہ کسی کا ہے. اس نے کتابیں پڑھی ہوں نہ پڑھی ہوں، اگر اس کی محبت میرے آقا دو جہان سے، سرکار کی آل سے، سرکار کی اصحاب سے قائم ہے تو اس کو خیر ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، آپ جس طرح میلاد شریف کا سلسلہ شروع ہوا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. عرس پاک کی محفل اگلا عرس شریف انشاءاللہ تعالیٰ اسی تاریخ پہ ہوگا، کیونکہ وہ رمضان شریف سے کوئی 2 دن پہلے آ جائے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے، سارے دوست بیٹھ کے کہ کس طرح کریں رمضان شریف سے پہلے یا بعد. پہلے تو اگلے سال بات ہوگی، اگلے سال